ہمیں ضرورت ہے ہم روح پہ محنت کریں. جو بندہ روح پہ محنت کرے گا وہ روحانی پہلوان بن جائے گا. کیا میں اور آپ کبھی سوچتے ہیں کہ راتوں کو تنہائیوں میں اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ کیا میں اور آپ نے کبھی غور کیا کہ تہجد میں کیوں آنکھیں نہیں کھلتی؟ میں اور آپ کبھی کیا اس پر جاتے ہیں کہ کیوں صبح ہم نہیں اٹھ بیٹھ پاتے؟ لگتا ہی ہے دوستو ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اس لیے تو صبح ہمیں اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے. رکھیں اصل امیر وہ ہے جس نے اپنے مالک کو دل میں بسا لیا ہے. ایک اللہ والے حضرت مولانا روم صاحب فرمایا کرتے تھے، خانہ زر نمی دارم فقیرم دل دارم خدائے زر امیرم. شاہ صاحب فرمایا کیا بات ہے، بہت گرج کی آواز ہے. شاہ صاحب وہ نوجوان اس کو کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کونے پہ کھڑا ہوا تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، مجھے شاہ جی سے بلا دو. کیا کیا اس کو؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، بلاؤ اس کو. چنانچہ اسٹیج پر ہی بلایا گیا. منا کیا بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والتین شروع کر دی، سورہ والتین شروع کر دی. والتین پڑھتے گئے کیفیت بدلتی گئی، والتین پڑھتے گئے کیفیت ادھر والتین پوری ہوئی اور ادھر وہ رنڈی چیخ پڑی. فرمایا سائیں صاحب کون ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا، مجھے توبہ کرا دو اور مجھے اللہ کا بنا دو. کیا مطلب؟ روح کی غذا ہے قرآن پاک، روح کی غذا ہے درود شریف، روح کی غذا ہے استغفار، روح کی غذا ہے نماز، سجدے، تہجد، ذکر. یہ تمام کتاب روحانی غذا ہے. آپ فرض کریں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو بٹھائے رکھوں اور دیر تک بات کروں اور طے کر لوں کہ مجھے یہ مجلس 10 بجے ختم کرنا ہے. دیکھو بات دین کی ہوگی، بات دین کی ہوگی جو روح کی غذا ہے. لیکن اگر 10 بجے تک کہوں گا تو 10 بجے تک یہاں 10 ہی آدمی ملیں گے، باقی کہاں جائیں گے؟ اڑ جائیں گے. کیوں اڑ جائیں گے؟ بھوک لگی ہے جی. ارے بھائی میں تو آپ کو دین کی بات سنا رہا ہوں، روح کی غذا دے رہا ہوں کہ جی جسم کی بھوک لگی ہے، اور جسم کی بھوک کے لیے اس روحانی غذا سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو روٹی سے کام چلے گا. اچھی طرح بات سمجھیں، اچھی طرح بات سمجھیں. میں اور آپ چھکے روٹی کھا رہے ہیں، چھکے پانی پی رہے ہیں جی، چھکے میوہ جات استعمال کر رہے ہیں، چھکے فروٹ استعمال کر رہے ہیں. دوستو یہ دور نعمتوں کا دور ہے. اب سے پہلے جو دور تھا کھانے کے لیے کھانے نہیں تھے اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا اور رہنے سہنے کے لیے شاندار محل و مکانات نہیں تھے. آج مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے آپ غور فرمائیں، وقت کے بادشاہوں کی نعمت میسر نہیں تھی. بھائی ایسی ٹھنڈا کمرہ کرنے والی اے سی، ایسا شاندار کولر جی، ایسے ہوا دینے والے پنکھے اور ایسی شاندار جاندار لائٹیں یہ وقت کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اور کپڑا پہننے کے لیے ایک سے ایک کپڑا مارکیٹ میں موجود، ایک سے ایک کپڑا مارکیٹ میں موجود. پتہ لگا کہ انسان کے جسم کو بنانے کے لیے اتنے سارے کھانے، اتنے سارے فروٹ اور اتنے سارے سردی گرمی کا نظام، لیکن روح کو قیمتی بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے اور روح کو قیمتی بنانے کے لیے ہماری محنت کیا ہے. جس طرح بیان زیادہ ہوا، بھوک لگی، جسم تڑپ گیا، یاد رکھیں آج اسی طرح ہم جسم کی ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں لیکن روح ہماری تڑپ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح آج ہماری بھوکی ہے اور وہ بھوکی بے قرار ہے. جسم کی غذا ملے تو سکون ملتا ہے. یاد رکھیں روح کو روح کی غذا ملے گی تو روح کو سکون آئے گا. اور پھر دونوں کا تقابل کریں، جسم افضل ہے کہ روح؟ آپ غور فرما لیں. یاد رکھیں بندہ ہے طاقتور ہے، اگر آدمی کے اندر سے روح نکل جائے، کہیں دوستو کیا کوئی آپ کو اس لکھنؤ بستی میں رکھنا پسند کرے گا؟ بولو بھائی، کہاں لے جائیں گے؟ مٹی کے نیچے. کیوں؟ یہ تو آنکھ سلامت، ہاتھ سلامت، پیٹ سلامت، قد و کار سلامت. یہ تو ابا بھی ہیں، یہ تو شوہر بھی ہیں، یہ تو بھائی بھی ہیں، یہ تو امام اور خطیب بھی ہیں، یہ تو عالم بھی ہیں. ان کو لوگ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ان کو؟ معلوم ہوا انسان کی باڈی سے روح نکل گئی. روح نکل گئی تو انسان کا جسم چاہے جتنا طاقتور ہو دوستو وہ خاک ہے، وہ راکھ ہے اور کسی کام کی چیز نہیں. معلوم ہوا کہ روح کی اہمیت ہے. جسم بغیر روح کے نہیں رہ سکتا، مٹی میں جاتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، اور روح بغیر جسم کے رہ سکتی ہے. پتہ لگا روح افضل ہوئی جسم کے مقابلے میں.
روح کا مقام زیادہ اونچا ہے بنسبت جسم کے. پتہ نہیں بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اس کے باوجود جب یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، جسمانی پہلوان بنے ہوئے ہیں، جسم پہ محنت کر رہے ہیں، جسم کو راحت دینے کے سامان خرید رہے ہیں اور بازار بھرے پڑے ہیں، لیکن روح سے جس کو تسکین ملے دوستو وہ سامان مارکیٹ میں بہت کم، وہ سامان مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم روح پہ محنت کریں. جو بندہ روح پہ محنت کرے گا وہ روحانی پہلوان بن جائے گا. کیا میں اور آپ کبھی سوچتے ہیں کہ راتوں کو تنہائیوں میں اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ کیا میں اور آپ نے کبھی غور کیا کہ تہجد میں کیوں آنکھیں نہیں کھلتی؟ میں اور آپ کبھی کیا اس پر جاتے ہیں کہ کیوں صبح ہم نہیں اٹھ بیٹھ پاتے؟ جبکہ قیل للحسن البصری ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نہ جانے کیوں اللہ والوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوتے ہیں، کیوں ان کے چہروں پر ایک عجیب قسم کی چمک اور ایک عجیب قسم کی ملاحت اور ایک عجیب قسم کی کشش ہوتی ہے؟ آخر کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ نہیں جانتے؟ ما بال المتہجدین من احسن الناس وجوہا، فرمایا لأنہم خلو بالرحمن، نمبر 1 اس لیے کہ وہ اپنی تنہائیاں اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ تنہائی گزارتے ہیں فَأَلْبَسَهُمْ نُورًا مِّن نُورِهِ، اللہ تعالیٰ خود نور ہیں، اللہ رب العزت اپنا نور ان کے اوپر عطا فرما دیتے ہیں. میرے بھائیو، ہم اپنی خلوتوں پر غور کریں. میری آپ کی تنہائی آج موبائل فون میں گزر رہی ہے، میری آپ کی تنہائی آج یوٹیوب کی بدماشیوں میں گزر رہی ہے، میری آپ کی تنہائی آج انسٹاگرام فیس بک جیسی الا بلا میں الجھ رہی ہے، اور ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں. پھر ان ناراضگی کی وجہ سے وہ رب کیسے صبح بیدار کرے گا؟ ایک بزرگ نے کہا صبح آنکھیں نہیں کھلتی، فرمایا آنکھیں نہیں کھلتی، وہ اتنا بڑا رب صبح تمہارا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آنکھیں نہیں کھلتی ہے؟ یاد رکھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رات گزرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے مقربین کو جگا دو اور اٹھا دو. اگر وہ اٹھتے ہیں تو قیمتی ہیں اور مبارک ہیں، اگر نہیں اٹھتے تو کم از کم کروٹ دے دو. اور ایک جماعت کو بھیجتے ہیں، فرمایا جو گنہگار میرے نافرمان مجھے دن میں ناراض کرنے والے انہیں تھپکی دے کے سلا دو، وہ اٹھ نہ جائیں، اس لیے کہ میرے خاص بندوں کا وقت ہے، کہیں وہ ان کے درمیان میں آڑ نہ بن جائیں. لگتا ہی ہے دوستو ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اس لیے تو صبح ہمیں اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کبھی اس پر بھی غور کریں. میرے بھائیو، اللہ سے توفیق طلب کریں اور اس دل کو بنائیں. یاد رکھیں دل وہی دل کہلانے کے قابل ہے جس میں اللہ کی محبت ہو. جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل کہلانے کے قابل نہیں، وہ تو پھر پتھر کی سل ہے. کسی عارف نے فرمایا دل کے ہی بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے ہی بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. دل سنورتا ہے کائنات سنورتی ہے، دل سنورتا ہے آنکھیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، دل سنورتا ہے زبان قابو میں آ جاتی ہے، دل سنورتا ہے کان گانوں سے، غیبت سے، چغلی سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دل سنورتا ہے آنکھوں کی مجال نہیں یہ فلمیں دیکھ لیں، دل سنورتا ہے اعضاء کی مجال نہیں وہ زنا اور گناہ کر لے، اس لیے کہ دل کے کنٹرول ہے سب پر، دل چلتا ہے اصل. دل پہ محنت کریں، دل کی محنت کو اٹھائیں. دوستو دل ہے تو سب کچھ ہے، ہم دل پہ محنت کریں. کسی اللہ والے نے فرمایا دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. دل اجڑتا ہے دوستو کائنات ہی اجڑ جاتی ہے، اور دل بنتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے. آج ہم اپنے آپ پر غور کریں. نماز پڑھنے کا دل نہیں، تلاوت کرنے کا دل نہیں، مسجد بیٹھنے کا دل نہیں، مصلی پہ آنے کا دل نہیں، رب سے لو لگانے کا دل نہیں. جی ہاں، رب سے لو لگانے کا دل نہیں، بات کرنے کا دل چاہتا ہے، زبان بڑھانے کا دل چاہتا ہے، چغلی کرنے کا دل چاہتا ہے، گناہ میں لگ جانے اور دھس جانے کا دل چاہتا ہے، فلاں فلاں کی لڑکی پر نظر ڈالنے کا دل چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ دل بگڑا ہوا ہے، دل بگڑا ہوا ہے. یاد رکھیں اصل امیر وہ ہے جس نے اپنے مالک کو دل میں بسا لیا ہے. ایک اللہ والے حضرت مولانا روم صاحب فرمایا کرتے تھے خانہ زر نمی دارم فقیرم دل دارم خدائے زر امیرم،
فرمایا سونا چاندی کا بینک بیلنس میرے پاس نہیں ہے، البتہ سونے چاندی کا خالق اور مالک اللہ وہ میرے دل میں ہے۔ اور جن لوگوں کے دل میں اللہ ہوتے ہیں، سمجھ لو بات کو، یاد رکھیں، اگر کسی بندے کے دل میں اللہ آ جائیں، اگر کسی بندے کے دل میں اللہ آ جائیں، اس کے بولنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، اس کے چلنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، اس کا چہرہ بدلتا ہے، اس کی فکریں بدلتی ہیں، اور یاد رکھیں کائنات کا مول بھاؤ اس کے تعلق سے بدل جاتا ہے۔ کائنات کے نفرت کرنے والے اس بندے سے محبت کیا کرتے ہیں، کیوں؟ یہ بندہ اللہ کا جو بن گیا ہے، اور دلوں میں اللہ کی تڑپ آگ لگ جاتی ہے۔ نہ تھکائے تھکتا، نہ بولتے تھکتا، نہ چلتے تھکتا، نہ گشت کرتے تھکتا، نہ ملاقات کرتے تھکتا، نہ دعوت دیتے تھکتا، وہ تو ہر وقت تھک تھک کے مالک کا نام لیتا ہے، اور تھک تھک کے مالک کا نام لیتا ہے، اور دوستو وہ چین اسے قرار نہیں آتا۔ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان دل سے اے اختر، مگر کیا کروں چپ بھی نہیں رہا جاتا۔ آپ نے حضرت میاں جی پھول محمد صاحب کو دیکھا ہوگا، تھکنے کے بعد نہیں تھکنا ہے، تھکنے کے بعد نہیں تھکنا ہے، تھک کے کرنا ہے اور کر کے تھکنا ہے۔ آج تک دنیا کے نام پر تھکے، کاروبار کے نام پر تھکے، کھیت پیار کے نام پر تھکے، رشتہ داریوں کے نام پر تھکے، مبارک ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اشاعت، دین کی اشاعت کے نام پر تھکے اور کہے واہ میں اپنے رب کے نام پر تھکا ہوں۔ یہی تو ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم اللہ کی یاد میں تھکنا بھول گئے، ہمیں اللہ کی یاد میں تھکنا تھا۔ ہمارے مشائخ کا حال دیکھو، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، کیسا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پھیلانے کا جذبہ اور انسانوں کو اللہ کے بنانے کا جذبہ تھا، ٹوٹ ٹوٹ کے اندر بھرا ہوا تھا، نہ تعداد کی پرواہ، نہ افراد کی پرواہ، نہ اجتماعات کی پرواہ۔ ایک آدمی مل گیا ایک پہ محنت، بلکہ ان کی محنت کا عنوان ہی یہ تھا۔ ان کے باپ پہرا دیا کرتے تھے، حضرت جی رات کو کہیں نکل نہ جائیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید کا پہرا ہے، دیکھ رہے ہیں اٹھ نہ جائے۔ جب سب سو گئے چپکے سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھ کے دیکھا سب سو رہے، پھر نکل گئے دہلی میں۔ ساتھیوں کی آنکھ کھولی، اوہو ہماری آنکھ لگی، وہ تو چلے گئے، وہ تو ٹھہرے ہی نہیں۔ پیچھے پیچھے ہولی پکڑو کہاں گئے، دیکھا جا رہے ہیں، اور پکڑ کے کہا حضرت جی آپ رکتے نہیں، رات کی تنہائی میں کوئی تکلیف پہنچا دے جی، کوئی الزام لگا دے، کوئی کچھ کہہ دے، آپ آرام تو کر لیا کرو، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں سو گیا تھا پر ایک آگ لگی، ایک ہو اٹھی، اور فرمایا چل فلاں گھر پر، مجھ سے رہا نہیں جاتا، بچوں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ پر ترس کھا لو۔ ترس آیا، اتنا بڑا آدمی معافی مانگ رہا ہے، کہاں ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں حضرت جی۔ حضرت شاہ اسماعیل کے پیچھے پیچھے اولیے حضرت پہنچے، کشکول ہاتھ میں ہے، اور جا کر آواز لگا دی، دو اللہ کے نام پر۔ گھر سے ایک بچی آئی معمولی سی، اس نے آ کر 5 روپیہ حضرت کی کشکول میں ڈال دیا، فرمایا نا بیٹا بھیک نہیں لیتا۔ ابو بھیک ہی تو مانگ رہے ہیں آپ، کہ بیٹا بھیک لیتا ہوں، پہلے کتھا سناتا ہوں پھر بھیک لیتا ہوں، میری کتھا تو سنو۔ کہا ابا سنائے آپ؟ کہا نہیں، اس گھر کے اندر اس گھر والی کو بلاؤ، وہ ایک رنڈی کا گھر تھا، وہ ایک فاحشہ طائفہ عورت کا گھر تھا جو زنا کا کاروبار کرتی تھی، اس کے گھر پہ پہنچے آپ، فرمایا بیٹا پہلے گھر والی کو تو بلاؤ۔ اب حیرت زدہ، یہ اتنا بڑا اللہ والا کسی کی چوکٹ پر یہ کیوں آ گیا یہاں رنڈی کھانے پر؟ چنانچہ وہ آئی، کہا میاں جی صاحب آپ بھکشا کیوں نہیں لیتے؟ بیٹا میں بھکشا لیتا ہوں، پہلے کتھا سناتا ہوں، میری کتھا تو سن لو، کتھا کے بعد بھکشا بھی لے لوں گا۔ کہا سناؤ۔ چنانچہ باوضو تھے اور دل اللہ کی محبت میں تپا ہوا تھا۔ دوستو جب یہ دل تپا رہتا ہے نا، پھر یہ جہاں گرتا ہے وہاں کھلبلی مچا دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ دل بنا ہوا تھا تو بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والتین شروع کر دی، سورہ والتین شروع کر دی۔ والتین پڑھتے گئے، کیفیت بدلتی گئی، والتین پڑھتے گئے، کیفیت بدل، ادھر والتین پوری ہوئی اور ادھر وہ رنڈی چیخ پڑی، فرمایا سائیں صاحب کون ہے آپ؟ مجھے نہیں پتا، مجھے توبہ کرا دو اور مجھے اللہ کا بنا دو۔ اسے توبہ کرائی اور اسی وقت وہاں سے واپسی ہو لیے۔
ساتھی نے پوچھا حضرت کیا لائے؟ فرمایا ایک گنہگار عورت کو، ایک زانیہ فاحشہ عورت کو اللہ کا دوست بنا کے آیا۔ یہ تھے ہمارے مشائخ، پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، ایسی دل میں اللہ کو بنانے کی آگ لگی۔ جی پٹیالہ میں جلسہ ہو رہا بڑا سارا، میر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ چنانچہ ایسے مجمع بھیڑ لگی، حضرت پیچھے سے آئے، جب پیچھے سے آئے ایک نوجوان پیٹ پتلون میں ملبوس کھڑا، حضرت قریب گئے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا برخوردار کیا کرتے ہو؟ برخوردار کیا کرتے ہو؟ اجی نہیں بیٹا شرماؤ مت، بتا اجی ہم تو صفائی کا کام کرتے ہیں، ہم تو بھنگی ہیں۔ ارے بھنگی ہو آ جاؤ، سینے کے لگا لیا، اپنے فوراً سینے کے لگا لیا بیٹا، پھر سینے سے چھوڑ کر ہاتھ پہ، پھر فرمایا یہاں ہاتھ رکھ کے بیٹا نالیوں کی صفائی، روڈوں کی صفائی، گھروں کی صفائی، سب جگہ کی صفائی کرتے ہو، کبھی یہاں کی بھی صفائی کر لیا کرو، کبھی اس کی بھی صفائی کر لیا کرو۔ یہ کہا اور چلے گئے اسٹیج پر۔ حضرت کے خطاب تو پوری رات کے لیے ہوتا تھا، چنانچہ حضرت بیٹھے کرسی پہ جلوہ افروز ہوئے اور بیان شروع فرما دیا۔ آپ بیان فرماتے گئے، تحقیق کرتے گئے، لمبا وقت گزر گیا، گھنٹوں تحقیق کرنے کے بعد جب آپ بیٹھے تو حضرت مولانا عبد الجبار ابو حروی رحمۃ اللہ علیہ چلے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے اور اسٹیج پر پہنچے۔ شاہ صاحب فرمایا کیا بات ہے، بہت گرج کی آواز ہے۔ شاہ صاحب وہ نوجوان اس کو کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کونے پہ کھڑا ہوا تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، مجھے شاہ جی سے ملا دو۔ کیا کیا اس کو؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، بلاؤ اس کو۔ چنانچہ اسٹیج پر ہی بلایا گیا۔ منا کیا بات ہے؟ فرمایا شاہ جی ترس کھا لو، میرا سینہ پھٹنے کو ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو اور میرے دل کی صفائی کر دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے ایمان میں داخل کر دو اور میرے دل کی صفائی کر دو۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ دوستو دل بنتا ہے، کائنات بنتی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرو، دھرمانترن کا کیس دھرنے والے دھرو۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی صدا سن کر ایمان لائے تھے۔ آج ہم ہی نکمے ہو گئے، لوگ کنہیں دیکھ کر ایمان لائے۔ آج ہم ہی اپنے اعمال سے گر گئے، ہمارے اعمال نہیں، ہماری زبان نہیں، ہماری سچائی نہیں، ہمارے معاملات میں صداقت نہیں۔ دنیا ہم کے دیکھتی تھی، ایمان لے آتی تھی، دنیا ہم سے ملتی تھی، ہماری ہو کے رہ جاتی تھی۔ آج مسلمان کو یہ کہہ کر ٹارچر اور تانا دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہیں، بچو ان سے، ڈرو ان سے، ان کے کاروبار کا سلیقہ نہیں، ان کی بات کا سلیقہ نہیں، ان کے گھر کا سلیقہ نہیں، انہیں صفائی نہیں آتی، انہیں خود کی صفائی نہیں آتی، گھر کی صفائی نہیں آتی، دسترخوان کی صفائی نہیں آتی، انہیں ان کے بچوں کو خود کی صفائی نہیں آتی، ان کے مسجد مدرسوں میں بنی بیت الخلائیں دیکھو، انہیں ان کی صفائی نہیں آتی، یہ خاک امت کی صفائی کریں گے۔ واہ، کہنے والے صحیح کہتے ہیں، باقی ہم نہیں کم میں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں صحیح ٹریک پر لگا دے۔ میرے بھائیو آج نیت کر کے اٹھو کہ اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے، انشاءاللہ تعالی اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے۔ جب دل اللہ کے قابل بنتا ہے پھر دوستو آدمی سنورتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ تو ترس ہی کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں گنگوں میں قطب الرشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیسے مشفق تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیسے مشفق تھے اور کتنے افراد تیار کیے، حیرت ہوگی آپ کو، کتنے افراد۔ رائے پور میں حضرت جی شاہ عبد الرحیم صاحب جی، دیوبند کے اندر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے قیمتی نورانی اور عرفانی افراد پیدا کیے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رات میں آگے گنگو، فرمایا تہجد میں ملاقات ہوئی، کون؟ حضرت محمود حسن۔ کہاں سے آئے؟ گنگو دیوبند سے۔ کب آئے؟ رات سفر کیا۔ وہ زمانہ گنگوں میں میلے کا تھا۔ حضرت نے فرمایا خبردار، جس پیروں آئے اسی پیر الٹے چلے جاؤ۔ حضرت میں میلے میں نہیں آیا تھا آپ سے ملنے، فرمایا میلے کی تعداد میں رونق میں اضافہ تو کیا، جاؤ یہاں سے۔ ایسے ہمارے مشائخ تھے، ایسے نہیں بن گئے۔ اور پھر کیسے بنے؟ قیمتی، آپ انداز کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے نتیجے میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی کے ذہن میں جو نقشے اور ترتیب کھلے ہیں،
دنیا میں کام لیا، ورنہ تو دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے لگ گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند پڑھانے کے بعد فرمایا استاد جی یہ فرمایا بیٹا جاؤ اس میدان میں قدم رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کام ہوتا، اس طرحوں سے کام ہوتا ہے۔ خیر، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کیسے مشفق تھے۔ ایک نوجوان آیا لنگاڑا پینٹ شرٹ میں، عجیب کیفیت میں، فرمایا حضرت سنا ہے آپ دل کی صفائی کرتے ہیں، آپ توبہ کراتے ہیں؟ ہاں بھائی کوئی کر لو، ہم تو ہر وقت تیار، ہر گھڑی تیار۔ فرمایا حضرت مجھے توبہ کرا دو۔ فرمایا پڑھو کلمات۔ اب انہوں نے توبہ کے کلمات جو سلسلہ چشتیہ میں اس طرح سے کہلواتے ہیں، میں نے توبہ کی گناہ سے، زنا سے، کسی پر الزام لگانے سے، جھوٹا کیس کرنے سے، نماز چھوڑنے سے، حضرت نے اس طرح کے کلمات پڑھوائے۔ نوجوان کہنے لگے حضرت جی ساری بات کرا دیا آپ نے، لیکن افیم سے تو توبہ کرائی نہیں، افیم سے تو کراتے، کیا مطلب؟ فرمایا حضرت میں نشہ بھی کرتا ہوں، افیم پیتا ہوں۔ بھائی مجھے کیا پتا تو نشہ بھی کرتا ہے، چل بھائی افیم سے بھی توبہ کر لیں، لیکن ایک بات تو بتا کتنی پیتا؟ حضرت کو اس زمانے میں کم دکھتا تھا، بڑھاپا آ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کتنی پیتا ہے؟ جتنی پیتا ہے اتنی ایک چٹکی بھر کے میری ہتھیلی پہ رکھ دے تاکہ میں اندازہ کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ایک چٹکی بھری اور حضرت کی ہتھیلی پر رکھی۔ حضرت نے اندازہ کر لیا، دیکھو حضرت نے اندازہ کر لیا۔ فرمایا بیٹا ایک کام کرنا، آج سے آدھی کر دینا۔ آج سے ایک دم نہیں چھڑوایا، کیوں وہ جانتے تھے یہ نشے کا عادی ہے، اگر آج ہی چھڑا دیا آج ہی گر جائے گا اور کہے گا مولوی کے پاس گیا تھا بیمار ہوا۔ فرمایا آدھی چھوڑ دے، آج سے آدھی کر دے۔ میرے بھائیو ہمارے مشائخ اس طرح توبہ کراتے تھے، آج ہم بھی کچھ سر کے داڑھی اگر پوری نہیں، ارے دوستو کچھ آدھی تو کر دو، آدھی پہ ثواب ملے گا۔ آپ بحث نہ اٹھائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراتب الاحکام، احکام کے کچھ مراتب ہیں، کچھ مقامات ہیں۔ فرمایا آدمی اگر تھوڑی سی رکھ لے، ایک آدمی کے بڑی ہیں ایک ہلکی سی رکھی ہے، کوئی آدمی کے حرام، ارے بابا ایک آدمی صفا چٹ ہے، اس کے مد مقابل اس نے ذرا سی بڑھا لی، اس کا مطلب یہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت زیادہ ہے، اس کے دل میں کم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اسی نیت پر اجر ملے گا۔ ہم 5 وقتہ پوری نماز سے غائب ہیں، ارے دوستو کچھ تو پڑھنے لگو۔ ہم پورے طور سے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑے ہوئے، ارے کچھ تو پڑھنے لگو۔ ہم تہجد پورے طور سے چھوڑ کے رکھی ہوئی ہے، ارے کچھ تو پڑھنے لگو۔ اب تو موسم نے کروٹ لے لیا، راتیں لمبی ہو گئی، اگر ہم 30 دن نہیں پڑھ پا رہے تو کم از کم 18-20 دن تو پڑھنے لگو۔ جب 18-20 دن میں آؤ گے پھر 30 دن میں بھی آ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ دھیرے 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 اللہ کی محبت کو پاؤ، دھیرے دھیرے اللہ کا عشق پاؤ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ۔ اور دوستو بدعمالی سے توبہ کریں، بدعمالی سے توبہ کریں، بار بار اللہ سے توبہ کریں۔ آخری بات ہے توبہ کرتے نہ گھبرائیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ توبہ سے ڈرتا ہے، یار گناہ کر کے کہاں معاف ہوں گے۔ سنو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیسے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور بہت سارے گناہ تو اللہ میاں ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دیکھو توبہ کرنے سے ڈرا مت کرو۔ ہم نے بہت فلمیں دیکھی، یار غلط یاڑی لگائی، غلط تعلقات بنا رکھے، ہم نے جھوٹ پھلا، یہ سب بہت کیا، اللہ کیسے معاف کریں گے؟ سنو سنو، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا کیا ہوتا ہے بولو بزرگو؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہم توبہ کرنے والے بنے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بن گئے، قیمتی بن گئے۔